زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل زمزم نگر حیدرآباد سے مدنی چینل پر اجتماع ذکر و نعت بسلسلہ عرس مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رضا عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اچھی اچھی نیت کر لیتے ہیں تاکہ ثواب ملے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو اچھے کام کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرمائیں کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھوں گا، سلسلے میں شرکت کروں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، ہو سکا تو دوسروں تک پہنچاؤں گا، بزرگوں کا نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ پاک کی رحمت حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ جو نیکیاں پاؤں گا اس کا ثواب ایصال بھی کروں گا۔ خاص طور پر نیت رکھیں کہ انشاءاللہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل میں شریک ہوں۔ تلاوت قرآن پاک سے اس اجتماع کو آگے بڑھائیں گے۔ توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے عیسائی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین مل کر پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 جز میں وہ ہے گل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ جز میں وہ ہے گل میں وہ رنگ و بوئے گل میں وہ افغان بلبل میں وہ نغمات قلقل میں وہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ ہے منزہ شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کرتا ہے سب قدرت سے کام ہے اس کے حکمت سے اللہ 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 پڑھو اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک زندگی کے حوالے سے مدنی پھول بھی پیش کریں گے۔ آپ سنیں گے کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے باعمل تھے، نیک تھے اور مرشد سے محبت کرنے والے تھے۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے گئے، یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے گئے، یاد شہ بطحا میں جو اشک بہاتے ہیں، طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے گئے، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے گئے، یاد شہ بطحا میں جو یاد مدینہ کو بساتے گئے، جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے گئے، جینے کا مزہ ایسے عشاق ہی پاتے گئے، جینے کا مزہ ایسے عشاق ہی پاتے گئے، گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے گئے، یاد شہ بطحا میں سرکار کھلاتے گئے، سرکار پلاتے گئے، سرکار کھلاتے گئے، سرکار پلاتے گئے، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے گئے، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے گئے، طیبہ کا وہ لطف ہے، وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے گئے، وہ اپنے غلاموں کو دوزخ سے بچاتے گئے، اللہ کی رحمت سے جنت
میں بساتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں بساتے ہیں یاد شہ بطحاء میں اور روتے گے تڑپتے گے یہ آپ کے دیوانے روتے گے تڑپتے گے یہ آپ کے دیوانے سرکار مدینے کو پھر قافلے جاتے گئے سرکار مدینے کو پھر قافلے جاتے گئے گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے گئے یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دے یہ آپ کی مرضی ہے جن پر بھی کرم کر دے جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے گئے جنت کی سند دینے روزے پہ بلاتے گئے گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے گئے عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو عرصہ ہوا اے آقا طیبہ سے جدائی کو عطار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے گئے عطار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے گئے عطار کو کب جانا پھر در پہ بلاتے گئے یاد شہ بطحاء میں جو اشک بہاتے گئے گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں امیر علیہ سنت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا وہ لطف اٹھاتے ہیں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ یاد مدینہ میں رونے والے تھے رونے والے تڑپنے والے اور ایسے دیوانے تھے مدینے کے دیوانے تھے کہ ہزاروں عقل مندوں پہ بھاری تھے ماشاءاللہ ایسے زبردست ذہین اور تدبر والے عاشق رسول تھے لیکن جب مدینے کی بات آتی تھی تو تڑپنے والے تھے مچلنے والے تھے آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو کئیوں نے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد زمزم نگر حیدرآباد کو انہوں نے اتنا نوازا کہ اس شہر کا نام ہی ان کے نام پہ پڑ گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی محبت عطا فرمائے مدینے قافلے جا رہے ہیں اور الحمدللہ اس بار زائرین مدینہ عازمین حج کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ سفر حج میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی ساتھ ہوں گے انشاءاللہ امیر علیہ سنت بھی حج کے سفر پر جا چکے ہیں سفر مدینہ میں ہیں اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کی حفاظت کرے اور آپ کے سفر کو مقبول فرمائے اور ہمیں بھی ایسی سعادتیں ملیں کہ ہم بھی کبھی مرشد کے ساتھ سفر کر سکیں حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر شریف تقریباً 48 برس کے قریب ہے آپ 48 برس میں اس دنیا سے وفات
پا گئے، لیکن آپ نے اتنا مدنی کام کیا ماشاءاللہ، تقریباً 20 سال کی عمر میں مدنی ماحول میں آئے تھے، اور اس کے بعد سے بتدریج ترقی پر ترقی کرتے گئے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ممبر بن گئے، رکن بن گئے، اور آپ کو تاجدار مدنی انعامات امیر اہل سنت کہا کرتے تھے۔ مدنی انعامات کے حوالے سے، مدنی انعامات یہ ایک رسالہ ہے جس کو بھرنا ہوتا ہے، جس میں اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلباء اکرام کے لیے 92، اور اسلامی بہنیں جو طالبات ہیں ان کے لیے 83، اور مدنی منوں کے لیے تقریباً 40 یہ مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائے ہیں، جو کہ عمل کے لیے ہیں اور بصورت سوالات ہیں یہ، اور اس میں خود سے سوال کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں نے آج یہ کیا، کیا میں نے یہ کام کیا، کیا آپ نے یہ کیا، کیا آج آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، کیا بدنگاہی تو نہیں کی، کیا آج آپ نے فلمیں تو نہیں دیکھی، کیا آج آپ نے قرضہ تھا تو لوٹانے کی کوشش کی، نماز تو قضا نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سارے پروسیس میں امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا کردار ہے اس سارے ترتیب میں، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، بلکہ اس کا نام رکھنے میں، مدنی انعامات کو مدنی انعامات کہلانے میں بھی حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشورہ تھا۔ امیر علیہ سنت خود اس بارے میں ارشاد فرماتے رہے ہیں مدنی مذاکروں وغیرہ میں۔ تو یہ بڑی سعادتیں لے کر گئے اس دنیا سے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے 3 اوصاف میں چاہوں گا کہ آج ہم مختصر وقت میں سنیں۔ ایک وصف آپ کی زندگی کا بڑا ہی زبردست وصف جو تھا وہ تھا آپ کی عاجزی۔ امین بھائی نے بڑے قریب سے حاجی زمزم کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں، میں نے بھی آپ کی مبارک زندگی کو قریب سے دیکھنے کی سعادت پائی ہے، تو میں نے ایک چیز بہت زیادہ جو نوٹ کی وہ ان کی کمال کی عاجزی تھی۔ اتنے عاجزی والے یہ تھے کہ آپ کو کہیں سے بھی یہ نہیں لگے گا کہ دعوت اسلامی کے اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہیں، یہ دعوت اسلامی کی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں، مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، یہ آپ کو آپ کے انداز سے نہیں لگے گا۔ الحمدللہ ہمارے سارے اراکین شورا مدینہ ہے، لیکن حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی نرالی تھی، عاجزی میں بے مثال، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو دیکھے آپ کا گرویدہ بن جائے، اس انداز سے ملاقات کرنا اور اتنی شفقت اور محبت اور جھکاؤ کے ساتھ، پیار کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی عاجزی کے سبب آپ دلوں میں اتر جاتے تھے۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی بیان کے لیے وقت مانگتا تو حتی الامکان آپ منع نہیں کرتے تھے، جب تک کوئی اور جدول نہ ہو، کوئی اور کہیں وقت نہ دیا ہو، آپ تشریف لے آتے تھے۔ آپ کی کہیں اگر کوئی دعوت ہوتی تو جو کھانا کھلایا جاتا کھا لیتے تھے، اور بسوں میں سفر، پیدل سفر، اس انداز سے مدنی قافلوں میں آپ سفر کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں آپ اسکول ٹیچر بھی تھے ایک جگہ پر، تو آپ کے معمولات میں عام سواریوں پہ سفر کرنا ہوتا تھا، کوئی بڑی سواری اور اس کا انتظام چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی سادگی اور عاجزی والی زندگی کو چنا تھا۔ ہفتے کے دن آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ ہفتے کو باب المدینہ کراچی آ جاتے، چونکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قرب میں ایک دن گزارنے کی کوشش کیا کرتے، اور اس کی آپ کی ایک روٹین ہوتی تھی کہ جو دن ملا ہے وہ مرشد کے ساتھ گزرے۔ تو اس میں کئی بار میں جب ظہر کے بعد یا کبھی ظہر سے پہلے ہفتے کے دن اپنے گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں ہی اتفاق سے وہ ٹائم ہمارا میچ کرتا تھا، تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمزم نگر سے حیدرآباد سے پہنچتے تھے، اور یہ فیضان مدینہ جا رہے ہوتے تھے، میں بھی اپنے کام کے لیے نکلتا تھا دن میں، تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بائی واک پیدل فیضان مدینہ جا رہے ہوتے۔ اب حالانکہ کافی ڈسٹینس ہوتا تھا، بس سے اتر کے فیضان مدینہ یہ پیدل جا رہے ہوتے، تو کئی بار مجھے سعادت ملتی تھی کہ آپ کو میں بٹھا لیتا، حضور تشریف لائے، مجھے سعادت بخشے، تو فیضان مدینہ چھوڑنا ہوتا، یوں بھی آپ کی صحبت ملتی تھی۔ تو ایک عاجزی کا خوگر، عاجزی کا پیکر میں نے پایا، اور جو بھی آپ سے ملتا تھا وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے نا بڑا عاجزی پسند ہے، اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو اللہ کے لیے عاجزی کا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میں عاجزی عطا فرماتا ہے۔
تکبر سے بچائے، پھوں پھاں سے بچائے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ پاک نے دیا ہے، جو نعمتیں ہیں اللہ پاک کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر نعمت کو جانے گا تو انشاءاللہ عاجزی اختیار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عاجزی سے کوئی حصہ عطا فرمائے۔ یہ امیر اہل سنت کی تربیت کے شاہکار تھے۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک وصف ہے، دو وصف مزید انشاءاللہ کچھ دیر بعد سنتے ہیں۔ آئیے ایک اور نعت شریف حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے سلسلہ اجتماع ذکر و نعت کا جاری ہے۔ ایک اور نعت شریف آئیے ہمارے زمزم نگر کے ایک پیارے سے نعت خواں سے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال آنا جانا میرا یا رسول اللہ۔ بقیع پاک ہو آخر، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ میری آنکھوں میں تم گھر در سمانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم گھر در سمانا یا رسول اللہ۔ دل ویراں کو جلووں سے، دل ویراں کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، دل ویراں کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ، نہ دولت دو نہ دو کوئی خزانہ یا رسول اللہ۔ سکھا دو عشق میں رونا، سکھا دو عشق میں رونا، رلانا یا رسول اللہ۔ سکھا دو عشق میں رونا، رلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ نظر بھر کر شہاں میں دیکھ لوں پھر بدے خضرا، نظر بھر کر شہاں میں دیکھ لوں پھر بدے خضرا، نظر بھر کر شہاں میں دیکھ لوں پھر بدے خضرا، ادارا پھر سبب کوئی
سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا، تڑپنے کا، سلیقہ آپ کی یادوں میں رونے کا، تڑپنے کا، سو رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ، پائے وہ سو رضا مجھ کو، پائے وہ سو رضا مجھ کو سکھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ کھلیں گے دفتر اعمال، ہائے میرا کیا ہوگا، کھلیں گے دفتر اعمال، ہائے میرا کیا ہوگا، بچانا شفاع محشر، بچانا شفاع محشر، بچانا شفاع محشر، بچانا یا رسول اللہ، بچانا شفاع محشر، بچانا یا رسول اللہ۔ یہ گنگا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، یہ گنگا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عرصی کو، تمہیں عطار عرصی کو نبھانا یا رسول اللہ، تمہیں عطار عرصی کو نبھانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ۔ کیسی پیاری تمنا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول جن کی یہ تمنا پوری ہو رہی ہے، اور وہ حج کے سفر پہ جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ان قریب حج کی سعادت پائیں گے۔ آج مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں 2 ذوالحجہ ہے، اور پاکستان میں 1 ذوالحجہ ہے۔ حج کی بابرکت ساعتیں، حج کے ارکان ادا کرنے کے وقت آنے والے ہیں، اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بانی دعوت اسلامی الحمدللہ مدینہ شریف کے سفر پر روانہ ہیں، اور امیر اہل سنت سے محبت کرنے والوں کے دل بھی جھوم رہے ہیں، جو نہیں بھی جا رہے لیکن وہ خوش ہیں، کیونکہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ تو خاص کر امیر اہل سنت کے مریدین اور پھر معتقدین، محبین، وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ امیر اہل سنت خوش ہیں۔ یہی حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا درس بھی ہے، اور یہی خوبی بھی ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد کی خوشی میں خوش رہا کرتے ہیں۔ مرشد خوش، مرید خوش، مرشد راضی، مرید راضی، خلاص۔ یا آپ کی زندگی امیر اہل سنت کی رضا اور امیر اہل سنت جس انداز سے مرید کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس انداز کو اپناتے ہوئے گزر گئے۔ ہزاروں عاشقان رسول آپ کو اس بات کے گواہ ملیں گے کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے،
بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، امیر اہل سنت کی رضا والے کاموں میں لگے رہے۔ میں مبالغہ کر رہا ہوں، کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے مطلب۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ باب المدینہ آتے تھے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا۔ محمود بھائی نے دیکھے ہیں یہ نظارے کہ امیر اہل سنت کا بیرون ملک سفر ہوتا تھا تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہوتے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت ایسی ہوتی تھی کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فراق بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے پیر سے محبت، اور مرشد جو ہے نا، اس کی محبت ہی مرید کو ترقی دیتی۔ مرشد تو محبت ہر مرید سے کرتا ہے، لیکن مرید کو ترقی اپنی محبت کی وجہ سے ملتی ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، وہ کتنا اپنے پیر کے لیے آگے سے آگے جانے کی اور اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مرشد کی اطاعت یقیناً اللہ اور رسول کی اطاعت ہی ہوتی ہے کہ وہ وہی کام کہتا ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت والے کام ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے مرشد کامل اور کیا کہے گا؟ مرشد کامل یقیناً اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ اور ہمارے پیر کامل تو کیسے ہیں کہ لاکھوں کی بگڑی بنا دی، کروڑوں کو مدینے کا دیوانہ بنا دیا، نمازی بنا دیا، با امامہ بنا دیا، داڑیاں رکھوا دی، اور مدینے سے محبت دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دی۔ تبھی تو ہم خوش ہیں کہ ہمارے پیر صاحب مدینے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر مدینے سبحان اللہ تار جا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں، سبحان اللہ قسمت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں، رحمت کی بھیک دینے، رحمت کی بھیک دینے آقا بلا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، جس دم مدینے آئے روئے پچھاڑ کھائے، جس دم مدینے آئے روئے پچھاڑ کھائے، ہم مانگ تم سے آقا، ہم مانگ تم سے آقا ایسی عطا رہے گئے، ہم مانگ تم سے آقا ایسی عطا رہے گئے، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، ایک بار پھر مدینے تار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رکن شورا فاروق جیلانی بھائی موجود ہے اس اجتماع میں۔ حضور کچھ آپ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمائیں گے، آپ کی بھی
صحبتیں ملاقاتیں یقیناً رہی ہیں؟ الحمدللہ ایک اچھا خاصا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے. جہاں آپ رضائے مرشد کی بات کر رہے تھے تو چونکہ ہم دعوت سے والے ہیں تو وہ 12 مدنی کاموں کو بھی لیتے ہیں. تو میں نے غور کیا کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مدنی قافلوں کے بڑے پابند تھے. ماشاءاللہ. اب مدنی قافلہ سمجھو ان کی روح کی غذا ہوتی ہے. واہ. تو بالخصوص میں نے جب یوں سمجھ لے کہ یہ بات ہوگی 90 سے بھی پہلے کی، اس وقت ایک ماہ کے مدنی قافلے تو شاذ پورے شہر سے 1 یا 2 سفر کرتے تھے. الحمدللہ اب تو ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی اسپیشل ٹرینیں روانہ ہو رہی ہیں. الحمدللہ. تو اس وقت جب ایک مدنی قافلہ یہ جون جولائی کی چھٹیوں میں سفر کرتا تھا، یہ ٹیچر تھے تو انہوں نے ذہن بنا لیا تھا کہ یہ جو چھٹیاں ہیں نا یہ مدنی قافلوں کے لیے یہ نکل جاتے تھے. ورنہ تو ٹیچر آرام کرتے ہیں یا پکنک وغیرہ پہ نکل جاتے ہیں. اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کے، یا اچھا کورسز کرتے ہوں گے یا جو بھی ہوتا اپنی فیلڈ کے متعلق. اچھا الحمدللہ 2 مدنی قافلوں میں ان کے ساتھ مجھے بھی سفر کی اجازت ملی ایک ماہ کے حوالے سے. الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب ہوتی تھی. تو الحمدللہ 7 ستمبر کو ہمارے یہاں سے زمزم نگر سے بھی انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلوں کی ٹرین روانہ ہوگی. اچھا سبحان اللہ. تو کیوں نہ اس کو بھی ہم یہ برائے ایصال ثواب ذہن بنائیں کہ وہ بھی مرشد کی رضا اور مرشد کی اطاعت کے لیے 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے پابند تھے، اور مسلسل یہ 1 ماہ کے مدنی قافلے ان کے اکثر و بیشتر سفر رہتے تھے. تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہر 12 ماہ میں کم از کم 1 ماہ کے لیے ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. تو 7 ستمبر کو الحمدللہ 1 ماہ کی مدنی قافلوں کی خصوصی اسپیشل ٹرین انشاءاللہ زمزم نگر سے روانہ ہوگی انشاءاللہ. پوری ٹرین پوری ٹرین انشاءاللہ. بلکہ باب الاسلام سے امید ہے، دعا کریں اللہ کامیابی دے، 3 ٹرینیں روانہ ہوگی. سبحان اللہ. ایک زمزم نگر سے، ایک انشاءاللہ ٹنڈو آدم اور نواب شاہ ملا کر، اور ایک سکھر اور اس کے اطراف اتار آباد اور یہ لاڑکانہ فاروق نگر لاڑکانہ انشاءاللہ. تو یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں مدنی قافلوں کو ایک جو ہے وہ عروج دیا اور اس کی کوششیں کی. آج الحمدللہ لوگوں کا ذہن بن گیا. اب آج ہم مدنی قافلوں کے پابند ہوں گے تو آنے والوں کو مزید ذہن بنے گا. اور آج تو ٹرینیں روانہ ہو رہی ہیں، ہو سکا تو کل انشاءاللہ بذریعہ ہوائی جہاز بھی بین الملک سفر کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. بلکہ ہوائی جہاز میں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہی ہیں، لیکن پورے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. پورا ہوائی جہاز بک کرائیں گے. وہ ہے نا جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. کیا بات ہے امیر علیہ سنت کی. الحمدللہ رکن شورا فاروق جیلانی اتاری ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری رہے گا. خصوصی طور پر ہم یوم حاجی زمزم منا رہے ہیں. ویسے تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کی جو رات ہے، وصال کی جو رات ہے، وہ 21 ذوالقعدۃ الحرام ہے. 21 ذوالقعدہ 1433 سن ہجری میں آپ نے وصال فرمایا. اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 سال ہو گئے، 6 سال گزر گئے. لیکن اللہ والوں کا نام باقی رہتا ہے. اللہ والوں نے دین کے ایسی کام کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کو دوام بخش دیتا ہے. الحمدللہ. تو ہمیں بھی مدنی کام کرنے چاہیے. 12 مدنی کام، بالخصوص مدنی قافلے کی بات رکن شورا نے کی، اور مدنی انعامات تو حاجی زمزم کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاجدار مدنی انعامات. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہم تھام لیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعامات، دنیا میں آپ کہیں بھی سن رہے ہیں یا یہاں مسجد میں سن رہے ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعامات آپ جہاں بھی ہیں وہاں تھام سکتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اور مدنی انعامات بصورت رسالہ یا بصورت سافٹ ویئر آپ جیسے چاہیں اس کو بھرنے کی عادت بنا سکتے ہیں. اگر آپ موبائل پر اس کو لینا چاہتے ہیں تو مدنی انعامات کی اپلیکیشن اب بنا دی گئی ہے مجلس مدنی انعامات کی جانب سے. آپ iOS کے یوزر ہیں یا آپ گوگل اینڈرائڈ کے یوزر ہیں، آپ جائیے پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ، وہاں جا کے لکھیے مدنی انعامات. آپ کو ایک زبردست بہترین VIP اپلیکیشن ملے گی. آپ اس کو کھولیے، آپ کو خود گائیڈنس ملے گی کہ آپ کیا کرنا ہے. آپ کو موبائل کے ذریعے آسانی، آپ موبائل کے ذریعے بھریے. مدنی انعامات کا رسالہ تھام لیجئے، چاہے اپلیکیشن کے ذریعے ہو چاہے ویسے فزیکلی ہو. اس کی کارکردگی دینے کی تاریخ بھی جب مہینہ ختم ہو جائے، پہلی تاریخ ہے، یا شروع کے 10 دنوں کے اندر اندر اپنی کارکردگی مدنی انعامات ذمہ دار کو دے دیں. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ مدنی قافلہ مدنی انعامات نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی
توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. طیبہ کی ہے یاد آئی آج عشق بہانے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی آج عشق بہانے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی آج عشق بہانے دو. محبوب نے آنا ہے راہ کو بچھانے دو. محبوب نے آنا ہے راہ کو سجانے دو. میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا. میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا. یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو. یادوں کو شاہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی آج عشق بہانے دو. جو چاہو سزا دے دو محبوب کے دربانوں. جو چاہو سزا دے دو محبوب کے دربانوں. ایک بار تو جانی کو آنکھوں سے لگانے دو. ایک بار تو جانی کو آنکھوں سے لگانے دو. طیبہ کی ہے یاد آئی آج عشق بہانے دو. مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا. مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا.
میری آہوں کو تو جانے دو، اشکوں سے لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، اشکوں سے لڑی کوئی اب ٹوٹنے نہ پائے، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، آقا کے لیے مجھ کو کچھ ہار بنانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی آج اشک بہانے دو، آقا کے لیے ایسے الفاظ کہاں سائی میں، آقا کے لیے ایسے الفاظ کہاں سائی میں، اشکوں کی زبانی ایک نعت سنانے دو، اشکوں کی زبانی ایک نعت سنانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو، محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، والیے بے کسا پیے بے کسا، کیا کہے گا جانا آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے،
ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हमें आका को अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे हमें आपके दर पे फरियाद लाए हमें आका कोई अपना नहीं अपना नहीं कोई अपना नहीं गम के मारे हमें आपके दर पे फरियाद लाए ओ निगाह करम निगाह करम ओ निगाह करम निगाह करम ओ निगाह करम वरना शौकत आपका नाम लेके मरे जाएंगे ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम चश्मे मत पकुशो मदद नजर करश शकब हाशमियों मोतलबी ताजदारे हरम ओ निगाह करम ओ करम ताजदारे निगाह करम ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम सच्ची बात सिखाते ये हैं सीधी राह चलाते ये हैं हिल दीनी में जमाते ये हैं रोती हंसाते ये हैं नज़र रूह में आसानी से कलमा याद दिलाते ये हैं हर कदम बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं अपनी हम आप बिगड़े कौन बनाते ये हैं अपने परम से हम हलकों का पल्ला भार बनाते ये हैं रंग दे रंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते ये हैं जब इकलो को छोड़े आके बुलाते ये हैं बाप जहाँ पे से फागे युद्ध हम पर मरते ये हैं कसरत तक किसी की रसाई जाते ये हैं आते ये हैं रब है मोती ये कासी रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम पिलाते ये हैं दो रज़ा से खुश हो खुश रश मुश्तरी सा सुनाते ये हैं ताजदारे हरम ओ निगाह करम ओ करम ताजदारे हरम निगाह करम ताजदारे हरम करम करम ताजदारे हरम तू बन है बिजलियों का आका तू बन बिजलियों का
مشکل ہے آقا کدھر جائیں آپ ہی کریں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کرم کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے جاؤ مدینے چلے اسی مدینے چلے جاؤ مدینے چلے چھٹتے ہیں حسن کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے جاؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے چھٹتے میرے غوث کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے جاؤ مدینے چلے چھٹتے تیرے خواجہ کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی انتہا مدینے میں ہے غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں ہاں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ہاں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے مدینے چلے دست ساقی کوثر پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے قادی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری ہے. دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ، آپ حاجی زمزم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بتاؤں حاجی عمران کے تاثرات. حاجی عمران فرماتے ہیں اپنے تاثرات میں کہ محبوب عطار کو میں نے بڑا ہی نرم دل پایا. میں نے ان کو کئی مرتبہ روتے دیکھا ہے. جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ترجمہ و تفسیر کبھی بیان فرماتے یا بیان ہو رہا ہوتا، آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کے بعض اوقات آنسو نکل جایا کرتے. اور جب کبھی قبر و آخرت کا، قبر کی تنہائیوں کا، ہولناکیوں کا ذکر ہوتا تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ٹپ ٹپ آنسو گرا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ
مجھ سے بارہا اس طرح کے مدنی پھولوں کا مطالبہ کرتے جس سے سوز و رقت میں اضافہ ہو، عمل کا جذبہ بڑھے، اور باعمل رہتے ہوئے مدنی کام کرنے والی باتوں پر بے حد حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف مجھے اس وقت ہوا تھا جب میں ایک ذیلی نگران تھا۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں امیر علیہ سنت نے ایک اسلامی بھائی کا نام لے کر تعارف کرایا اور اس طرح فرمایا کہ یہ آپ کے علاقے میں آ کر مدنی انعامات کی ترغیب دلائیں گے۔ چنانچہ وہ اسلامی بھائی حاجی زمزم ہمارے علاقے میں تشریف لائے اور ہم بھی اس مسجد میں آپ کا بیان سننے کے لیے پہنچے۔ اس بیان میں آپ نے عمل کا جذبہ ابھارنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی زبردست ترغیب ارشاد فرمائی۔ یہ میرا ان سے پہلا تعارف تھا۔ پھر کبھی کبھی ان کا ذکر خیر ہم سنتے رہتے اور پھر اس طرح قربت نزدیکی بڑھتی چلی گئی، اور آخر کار مرکزی مجلس شورا میں ان کی رکنیت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ یہ اپنے عمل کے ذریعے ہمیں مدنی انعامات کی ترغیب دلاتے رہتے، زبان کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے۔ ایک تو ہوتا ہے بولتے رہنا، ایک ہوتا ہے کر کر کے دکھانا کہ ایسے مدنی انعامات پہ عمل کیا جاتا ہے۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبان سے تو ترغیب دیتے تھے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے بھی مدنی انعامات کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اور ہر ماہ کے ابتدائی دنوں میں جب کبھی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہوتا تو اپنی جیب سے تمام اراکین شورا میں مدنی انعامات کا رسالہ بھی تقسیم کیا کرتے تھے۔ نماز باجماعت کا اہتمام اور شروع کی سنتیں پڑھنے کا جذبہ بھی دیدنی تھا۔ میرا حسن ظن ہے کہ یہ اکثر اوقات باوضو رہتے تھے۔ ان کے مزاج میں چڑچڑاپن، طنز، تنقید، جھاڑنا کبھی نہ دیکھا۔ مسکراہٹ اور حوصلہ افزائی میں بڑی فراخی فرماتے تھے، گویا ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ بڑی نرمی کے ساتھ اپنا موقف بیان فرماتے، طویل دورانیہ خاموش رہتے، ان کے ساتھ رہنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے۔ ان کا جانا دعوت اسلامی سمیت مجھ گناہگار کے لیے بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ عز و جل انہیں بے حساب بخشے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری کے تاثرات میں بیان کر رہا تھا۔ کیسے پیارے تاثرات! حاجی عمران دامت برکاتہم العالیہ یقیناً خود ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ایک باعمل مبلغ ہیں اور دعوت اسلامی والوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور آپ جس کے بارے میں ایسے پیارے جذبات دیں وہ خود بھی کتنا نیک ہوگا، کتنا باعمل ہوگا۔ اور واقعی بڑے باعمل تھے۔ عمل جو ہے نا وہ نظر آتا تھا، صرف زبانی کلامی دعوے نہیں تھے بلکہ باعمل تھے۔ اپنے عمل کے ذریعے مدنی انعامات پر لوگوں کو ابھارا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ رونے کی جو عادت تھی نا یہ بھی آپ میں نظر آیا کرتی تھی، جیسا کہ ابھی بھی ہم نے سنا، اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اور وہ آنسو اس کے چہرے کے حصے پر پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو جہنم پر حرام فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آپ نے ایک بار خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص جو تھا وہ رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ سارے مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے رونے کے ساتھ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یا اللہ نہ رونے والوں کے حق میں اس رونے والے کی شفاعت قبول فرما۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی رویا کرتے۔ کسی نے کہا نا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اے کاش ہمیں دل کی نرمی حاصل ہو جائے، رونے والی آنکھیں ہمیں مل جائیں، خلوت میں، جلوت میں، تہجد میں، کاش نمازوں میں، کاش دعا میں، کاش ہمیں بھی
حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رونے کی سعادتیں ملی۔ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی بڑے باعمل تھے۔ ایک بار کیا ہوا، حاجی فیاض عطاری کا بیان ہے کہ ہم ایک دن فجر کے بعد ایک ہسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے پہنچے، تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ فجر کے بعد بھی لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں کچھ دیر، بعض علاقوں میں اس کا معمول ہوتا ہے، بعض علاقوں میں نہیں بھی ہوتا، تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسپتال میں داخل ہوتے ہی جب وارڈ میں داخل ہوئے تو اشارے سے سب کو تاکید کر کے خاموش کروایا، اور اس اشارے کا مطلب یہ تھا کہ سب سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لہٰذا بالکل کسی کی آواز نہیں ہے۔ یہ حقوق العباد میں آپ کی احتیاط ہے۔ ایک بار ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ حاجی زمزم اور میں کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ کا جو پاؤں تھا وہ میرے پاؤں پر آ گیا غلطی سے، میں نے کوئی محسوس نہیں کیا اس بات کو، لیکن حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی وقت میرے پاؤں میں گر گئے، میرے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنے لگے۔ میں بھی شرمندہ تھا کہ ایسا کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے معافی سنی، پھر میرے پاؤں کو چھوڑا۔ تو یہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کے عمل ہوتے ہیں، وہ روتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اس کے حق کی وجہ سے، اور حقوق العباد میں بھی ان کی احتیاطیں بہت ہوتی ہیں۔ اگر حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو مدنی انعامات کو تھام لیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، یہ مدنی چینل کیا ہے؟ یہ خوف خدا میں رلاتا ہے، عشق رسول میں جھماتا ہے، اور مدینہ مدینہ کرواتا ہے۔ آپ بھی اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ آئیے مزید کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، اذن پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، کچھ کا وقت اب آ چکا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے، منہ دکھاؤں گا کس طرح ان کو، پاس حسن عمل میرے کیا ہے، منہ دکھاؤں گا کس طرح ان کو، پاس حسن عمل میرے کیا ہے، میں مدینے کے قابل نہیں ہوں، بس نبی نے کرم کر دیا ہے، میں مدینے
بوجھ عصیاں کا سر پہ دھرا ہے، بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے، بوجھ عصیاں کا سر پہ دھرا ہے، بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے، لوٹنے کو بہارے مدینہ، چومنے کو غبارے مدینہ، لوٹنے کو بہارے مدینہ، چومنے کو غبارے مدینہ، چومنے کو غبارے مدینہ، اذن سے تاج دارے مدینہ، تیرا گدھا چل پڑا ہے، اذن سے تاج دارے مدینہ، تیرا گدھا چل پڑا ہے، مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، یا نبی آپ کے عاشقوں کو، آپ کی دید کے طالبوں کو، یا نبی آپ کے عاشقوں کو، آپ کی دید کے طالبوں کو، آپ کی دید کے طالبوں کو، اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا، ان بیچاروں کا ارمان بڑا ہے، اپنا جلوہ دکھا دیجئے نا، ان بیچاروں کا ارمان بڑا ہے، قافلہ چل مدینہ کا آقا چل پڑا جانب طیبہ مولا، قافلہ چل مدینہ کا مولا، چل پڑا جانب طیبہ آقا، چل پڑا جانب طیبہ مولا، تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا عطار بھی آ رہا ہے، تیرے عشاق کے پیچھے پیچھے تیرا عطار بھی آ چکا
مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے، دل خوشی سے میرا جھومتا ہے، پھر حاضری کا ملا ہے، قافلہ سوئے طیبہ چلا ہے۔ محمد ہمارے بڑے لے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، فلک کا ملک قادمان سرائے، محمد محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے شان والے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہوگی رب نے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں غازی میں برایا، تمہیں غازی میں عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں تحفہ بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ ہماری پاک مریم وہ نفخت فیہ کہا ہے، جب نشان اعظم سکرا بنا تجایا، وہ کس سے افضل آیا، 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 جاگی بول سب والے، چمنے جہاں تالے، سب من چھن ڈالے، تیرے پارے پایا، تجھے یک بنایا، تجھے یک بنایا، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، جس رات تیری ہے کیوں دل
اداس گھنے لیے لولو وچ شوق جگے لیے اج لایا کیوں جڑیاں چند بدن شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف مستانی مخمور اکھیگن بد بریا مخمور اکھیگن بد بریا اے صورت میں جانا کھا کھانا کھک جان جانا کھا سچا کت رب دی مشانہ کھا جس شان شانہ سب بڑے جس شان شانہ سب بڑے جس شان شانہ سب بڑے سبحان اللہ ما مجملکا ما سنکا ما اکبالکا کتنی میرے علی کتنی تیری سلانا مشتاق کیا کتنی چاڑیاں محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے لپت پاجے ہوجے کوئی میں نو تے پس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں میں نو تے پس اے نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں کہہ دیے گا امام مکھ وچ پنجال داتا لب کے لیا سونا کی تیرے دال داتا چودھری دا چل ارشاد تارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جو دین و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے دہن زبا تمہارے لیے بدن بھیجا تمہارے لیے دہن زبا تمہارے لیے بدن بھیجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و سبھی سکری کہیں بنی کے بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں ہمارے لیے مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا بن گیا ہوگا عزیز بچے جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی آپ کا ہوگا گے اور اس کا پولا میرے قصور کے لب پر نانا ہوگا خلیل و نجی مسیح و سبھی سے کہیں بھی بنی کے بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے شار سے چیر دیا چھپے خور پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے محبت ہمارے بڑی شان والے محبت ہمارے بڑی شان والے
بٹتا بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا مانگتا ہے میں سبحانا نور پھولا نور کا مست بوغے بلبلے پڑھتی کلمہ نور کا چوکتا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا نور کی سرکار کر کے اس میں سوڑا نور کا ہے گدا تو بادشاہ شر دے دیا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال سلسل نور کا نور کی سرکار سے آیا شالا نور کا مبارک تو نور جوڑا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو غین نور تیرا سب گھرانا نور کا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہزار دنیا میں خوش بیانی سے محمد ہمارے بڑی شان والے ماشاءاللہ کیا بات ہے. آئیے غوث پاک کی منقبت سنتے ہیں. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن کیا صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب
برے ہر دوست اپنے اچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنجوں یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے